السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا رمضان کا پوڈ کاسٹ چل رہا ہے، تو اس سے متعلق آج میں آپ لوگوں کو ایک غزوہ کے بارے میں بتاؤں گا جس کا نام موتا تھا. اب غزوہ موتا اس کا نام اس لیے ہے کیونکہ یہ موتا کی پہاڑیوں کے درمیان میں لڑا گیا تھا، اور یہ رومیوں کی جنگ تھی اور مسلمانوں کی جنگ تھی. تو اس سے متعلق ہم باسگانٹی سے بھی انفارمیشن آج لیں گے، ان سے بھی اس کے متعلق ڈسکشن کریں گے، اور ہم لوگ جو نالج گین کر کر آئے ہیں وہ بھی شیئر کریں گے آپ لوگوں کو، اور باسگانٹی سے بھی اس کے بارے میں بتائیں گے، اور دیکھتے کہ وہ کیا کہیں گی، وہ کیا بتائیں گی، ان کی نالج کیا ہے اس کے بارے میں. تو ہم لوگ جنگ موتا کے بارے میں آج لرن کریں گے، اور آپ لوگوں کو نالج جتنی بھی ہو سکتی اتنی دیں گے. تو چلیں آئیں ہم لوگ باسکا آنٹی کو سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باسکا آنٹی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلار، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں باسکا آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو باسکا آنٹی، آج میرا جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا موتا کا ٹاپک ہے، غزوہ موتا کا. تو اس سے متعلق میں باسکا آنٹی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ مجھے بتائیں اپنا ریزن کہ یہ غزوہ موتا کیوں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اپنا ریزن. اوکے، یہ جو غزوہ موتا ہے یہ ہوا تھا 8 ہجری کو. ٹھیک ہے، جمادی الاول 8 ہجری کو ہوا تھا. اور اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا جو حاکم تھا شرجیل بن حسنہ، اس کے پاس اپنا ایک سفیر بھیجے، حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا اسلام کی دعوت دے کر. لیکن اس نے کیا کیا، شرجیل نے حضرت حارث بن عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک وفد بھیجا تبلیغ کے لیے شام کی طرف. تو انہوں نے ان کو بھی 14 کے 14 صحابہ کو شہید کر دیا. تو یہ مین ریزنز تھیں اس غزوے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا تھا اس بات پر، کیونکہ وہ صحابہ ٹرینڈ ہوئے تھے، پڑھے لکھے تھے اور اسلام کے نالج جانتے تھے، تو ان کو شہید کر دیا گیا. تو ان کا پھر بدلہ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدین کا ایک لشکر تیار کیا. اور ان کے جو سپہ سالار تھے وہ زید بن حارثہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن طیار وہ ہوں گے سپہ سالار، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح ہوں گے سپہ سالار. ٹھیک ہے نا، یہ 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوز کیا رضی اللہ تعالی عنہم. تو پھر یہ تینوں چلے اپنی فوج لے کر، اور وہاں سے جو ہے اس کو شرجیل کو جب اطلاع ہوئی کہ مدینہ سے یہ اسلام کی فوج آ رہی ہے، تو اس نے جو ہرقل کیسر روم تھا وہ بھی وہیں پہ موجود تھا، اس کے ساتھ مل کے انہوں نے 1 لاکھ کی فوج تیار کی ان کافروں نے. تو پھر ان کا جو آمنا سامنا ہوا یہ شام میں موتا کے مقام پر ہوا. دونوں فوجوں کا جو آمنا سامنا ہوا وہ شام میں تھا، موتا کا مقام وہاں پر ہوا. تو سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ شہید ہوئے. تو پھر علم جو ہے وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سنبھالا. انہوں نے بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا، بہت زیادہ زخم کھائے اور اس کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے. پھر عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قیادت سنبھالی اور وہ بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. تو پھر بعد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، بہت بہادر یہ بھی صحابی تھے، تو وہ پھر سپہ سالار بنے، سب کے مشورے سے وہ بنے سپہ سالار. اور انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، 9 تلواریں توڑی تھیں جنگ کے دوران. ٹھیک ہے، وہ بہت بہادر تھے، اور اسی جنگ میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو. تو ان کی جنگی اسٹریٹجی بہت اچھی ہوتی تھی. تو انہوں نے جو ہے اپنی صرف، آپ کو پتہ ہے اس میں صرف ہمارے جو شہید ہوئے تھے مجاہدین، صرف ہمارے کتنے مجاہدین شہید ہوئے تھے؟ 12. صرف 12 مسلمان شہید ہوئے. 1 لاکھ کی فوج سے لڑتے ہوئے 12 شہید ہوئے. اور حضرت خالد بن ولید پھر وہاں سے دشمن کو شکست دی کہ وہاں سے مدینہ کی طرف آئے.
اور صرف ہمارے 12 مسلمان شہید ہوئے، اور اس کے بعد جو دشمن تھے ان کو، جو کہ 1 لاکھ کی فوج تھی، ان پہ اتنا خوف طاری ہوا کہ پھر بعد میں ان کی ایسی ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے لیے اس طرح کی جنگ اس طرح کی کر سکیں. تو ان پہ ایک دھاگ بیٹھ گئی تھی، ایک ہیبت طاری ہو گئی تھی مسلمانوں کی، کہ مسلمان تعداد میں بے شک کم بھی ہوں. دیکھیں ایک طرف 3,000 صرف 3,000 مجاہدین تھے، اور دوسری طرف جو دشمن فوج تھی وہ 1 لاکھ کی تھی. تو ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان جو ہیں یہ تعداد سے نہیں لڑتے، یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر لڑتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے نا، جنگی بے شک وسائل کم ہو، ریسورسز کم ہوں، لیکن یہ دلیری اور بہادری جو ان کے اندر ہوتی ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ یہ جو بھروسہ رکھتے ہیں نا، اس کی وجہ سے یہ کسی بھی طاقت سے ٹکرانے سے نہیں ڈرتے. تو یہ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی تھی. جی سلار، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ باسنا آنٹی، سب سے پہلے تو میں آپ کو ریزن بتاؤں گا، پھر اس کے بعد اچھا تو ریزن مجھے لگتا ہے، میرے خیال سے ریزن یہ تھا جو آپ نے ہی بتایا کہ انہوں نے جب وہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا، ڈائریکٹلی غزوہ خیبر کے بعد آئی تھنک جنگ مطائی ہوئی تھی، کیونکہ غزوہ خیبر سے پہلے یا پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے صحابہ کو بھیجا الگ الگ کنٹریز میں اس کے لیے دعوت دینے کے لیے اسلام کی، ان کے بادشاہوں کو. لیکن کچھ بادشاہوں نے بہت بری طرح سے دھتکار کے قصر سے باہر بھیج دیا ان کو، یعنی باہر نکال دیا اپنے شہر سے، اور وہ لوگ واپس آ گئے. اور اس میں سے جو رومی ان کی تھی نا، آئی تھنک پپٹ اسٹیٹ تھی ان کی، غسانی کنگڈم، جنہوں نے ان کو صحابہ کو پہلے قتل کیا تھا. آپ کا جی کیا؟ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. عرب کا یہ غسانی قبیلہ تھا، یہاں پر یہ لوگ تھے. جی بالکل. جو غسانی قبیلہ جو تھا، کنگڈم جو تھا، وہ رومیوں کے بیچ میں تھا اور عرب کے بیچ میں تھا. تو انہوں نے بہت برے طریقے سے قتل کر دیا تھا صحاباؤں کو. اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ 14 صحابہ بھی گئے تھے اور ان کو بھی قتل کر دیا تھا. البتہ اتنا معلوم ہے کہ جو ان کا رائڈر تھا، جو ان کا وہ تھا، یہ کیا کہتے ہیں، سفیر، ایک سفیر کے حارث بن طور پہ عمیر. نہیں جاتے، ایمبیسڈر. جی جی، جو ایمبیسیڈر تھے نا وہ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو بھی شہید کر دیا تھا. تو اس وقت کے زمانے میں سمجھا بھی یہی جاتا تھا کہ ایمبیسڈر کا قتل کرنا یعنی جنگ کے مطابق ہے، یعنی جنگ جی. ہو سکتی ہے اسے. تو آج بھی یہی ہوتا ہے کہ ایمبیسڈر کو مارنا بہت غلط بات ہے، اس لیے مار نہیں سکتے. تو انہوں نے ایمبیسڈر کو مار دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو 3,000 کی فوج بنانی پڑی تھی ہمارے پر نبی کو، اور وہ چلے گئے تھے غسانی کنگڈم پہ. اب غسانی کنگڈم میں جب وہ گئے تو وہ ڈیزرٹ میں ان کو لڑنا تھا، جہاں پہ آئی تھنک ان کی 2 لاکھ کی فوج تھی یا 1 لاکھ کی، لیکن یہ میٹر نہیں کرتا. البتہ اتنا یہ میٹر کرتا ہے کہ جو رومنز اور غسانی کنگڈم کے فوجی تھے نا، وہ بہت تعداد میں تھے، مسلمانوں سے بہت بڑی تعداد میں تھے. وہ بس اتنا میٹر کرتا ہے، یہ 3 لاکھ اور 2 لاکھ میٹر نہیں کرتا اتنا. البتہ جی اگر وہ 2 لاکھ ہوں یا 1 لاکھ ہوں، تو اس کا گریٹ ایڈوانٹیج یہ خالد بن ولید کو یہ ملا تھا. اور یہ جو خالد بن ولید سے پہلے بھی جب وہ نہیں بنے تھے کمانڈر، تب ان لوگوں، یہ جو 3 جرنیل تھے، آئی تھنک عبداللہ بن رواحہ اور کون تھے، 2 اور تھے. زید بن حارثہ اور حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جی. یہ تھے تو 3. جی. آئی تھنک ان لوگوں نے مشورے سے کہا کہ یہ لوگ موتا کی پہاڑیوں کے بیچ میں چلے آتے، کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ اگر ڈیزرٹ پہ یہ لوگ لڑیں گے نا، تو سرکل بنا لے گی فوج، سرکل بنا کے ان کو گھیر لے گی. اب اس میں اسٹریٹجک ایڈوانٹیج مسلمانوں کو ہی حاصل تھی. البتہ ان کو شکست تو نہ دے سکے مسلمان، لیکن ان پر خوف تو طاری ہو ہی گیا تھا کہ 3,000 سے ہم لوگوں نے تو صرف ان لوگوں کو مارا بھی نہیں صحیح سے. حالانکہ جو مکہ والے تھے یا دوسرے جو عرب کے لوگ تھے، وہ لوگ کہہ رہے تھے اس کو سیوسائڈل جنگ، یعنی ہمیشہ رومنز کو جو بھی لڑتا تھا ان سے تو کہتے تھے کہ وہ سیوسائڈ کرنے جا رہے، کیونکہ اس سے قریب یہی ہوتا تھا، رومن یہی کرتے تھے. تو ابھی میں یہاں پہ تو نہیں پہنچ رہا، لیکن البتہ اتنا کہہ رہا ہوں کہ ان کو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج حاصل ہو گئی تھی مسلمانوں کو، کیونکہ موتا کے جو 2 پہاڑیاں تھیں وہ اس طرح سے آئی تھنک کلفس تھیں جس پر چڑھا بھی نہیں جا سکتا تھا. اور جو اگر وہ لوگ ڈیزرٹ میں لڑتے
وہ فل فلیج حملہ کرتے تو وہ سرکل سے گھیر لیتے پیچھے اور آگے سے اور دائیں بائیں سے حملہ کر کے وہ لوگ مسلمانوں کو ختم کر سکتے تھے. لیکن موتا کی پہاڑیوں کے بیچ میں آ کے وہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے تھے رومنس, کیونکہ وہ ان کی فوج اتنی اسٹریچ ہو نہیں سکتی تھی ان پہاڑوں کے بیچ وجہ سے. تو پھر پہلے خوفناک لڑائی ہوئی جس کی وجہ سے آئی تھنک عبداللہ بن رواحہ نہیں یہ تھے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں پہلے کون شہید ہوا تھا, پھر دوسرا, پھر تیسرا؟ جی سب سے پہلے زید بن حارثہ شہید ہوئے تھے, پھر جعفر تیار, اور اس کے بعد پھر عبداللہ بن رواحہ تو رضی اللہ جب تعالیٰ. ہاں تو پھر آپ کو وہ پتہ ہے جو 50 نشان لگے تھے باڈی پہ آگے کی طرف, آئی تھنک جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے 50 نشان لگے تھے جنگ کے بعد, دیکھا تھا. جی 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 جی, بہت زیادہ ان کو بہت زخم آئے تھے حضرت جعفر تیار کو. جی اور کسی کے 2 ہاتھ بھی کٹے ہوں, اگر آپ کو اس کے بارے میں پتا ہو تو. حضرت عبداللہ بن رواحہ کے نہیں, مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے. آئی تھنک کسی کے ہاتھ بھی کٹے تھے, لیکن چلیں اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. البتہ اتنا معلوم ہے کہ تینوں شہید ہو گئے تھے. جی تو اس کے بعد ہوا یہ کہ کوئی سپاہی آیا جس نے جھنڈا اٹھایا اور سارے جنگ میں لڑتے ہوئے سب کو کہا کہ جلدی سے اپنے درمیان ان کو چنو, کسی کو چنو کہ کوئی کمانڈ کرے ہمیں. تو سب کے مشورے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ اس وقت ایک سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے, جنہوں نے ابھی تک 9 تلواریں توڑ دی تھیں دشمنوں کی, ان کو چنا گیا اور وہ جو ہے کمانڈر بنے. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جرنیل تھے ویسے بھی, شروع سے میں نے ان کی بایوگرافی بھی پڑھی ہے جس کے اندر جی جی وہ جی جو بالکل, اسلام لانے سے پہلے بھی وہ بہت اچھے جرنیل رہے ہیں, اور بہت بہادری سے وہ لڑتے تھے ہاں, پہلے بھی اسلام اور لانے سے وہ پہلے. جب تجارت کے لیے اگر جاتے بھی تھے تو وہ دوسروں سے پوچھتے تھے دوسری رومی جنگوں کے بارے میں کہ اس میں کیا ہوا, اور وہ کہانیاں سنتے تھے اس سے ان متعلق. کا ایکسپیرینس, ہاں یہ جنگی ایکسپیرینس بہت تھا ان کا. ہاں تو انہوں نے بولا کہ رومیو سے ہم یہ والی جنگ تو نہیں جیت سکتے, تو اگر ہم پیچھے ریٹریٹ کریں گے تو وہ لوگ پیچھے آ کے مدینہ پر بھی حملہ کر دیں گے اور ہم پر بھی. تو اب مسلمانوں کو ایسی چال چلنی ہے کہ وہ مدینہ بھی پہنچ جائیں اور ان کے پیچھے رومی آئے بھی نہیں, اور سمجھے کہ جو ہے مسلمان یہی ہیں. تو ہوا یہ کہ جو اسٹریٹجک لوکیشن تھی اس کے مطابق انہوں نے ری شفل کی اپنی فورس کو رات کے وقت, اور آئی تھنک کچھ فورس کو انہوں نے ماؤنٹینس کے پیچھے چھپا بھی دیا ڈرمز کے ساتھ. اور صبح ہوئی تو آئی تھنک مٹی بہت آنے لگی اور ڈرمز کی آواز آئی, جس کی وجہ سے رومیوں کو لگا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے بہت بڑی فوج آ گئی ہے. تو وہ جو ہے تھوڑا سا انتظار کرنے لگے. اب ایک شفل طریقے سے, ایک اچھی طریقے سے وہ لوگ مسلمان جو پیچھے ہٹنے لگے. اب جب یہ دیکھا رومیوں نے تو ان لوگوں کو ٹریپ سمجھ ہی نہیں آیا مسلمانوں کا. ان لوگوں کو لگا کہ یہ چاہتے ہیں, مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم ان کا پیچھے کر کے ان کو ختم کریں اور پیچھے سے ہمارے مسلمانوں کی کوئی فوج آ کے ہمیں ختم کر دے. تو اس لیے وہ رک گئے وہیں اور انتظار کرنے لگے, اور وہ کچھ تو کر نہیں سکتے تھے تو اس لیے وہ انتظار کرنے لگے. البتہ خالد بن ولید فوج لے کر واپس مدینہ چلے گئے تھے. تو ایک اور چیز مجھے کہنی تھی, اگر آپ کو پتا اس کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو ویسے بھی بتا دیا تھا, اور وہ سب کو مدینہ میں بتا رہے تھے کہ پہلے ہاں کہ 3 وہی جو صحابی تھے جن کو بنایا تھا ان لوگوں نے سپہ سالار کے طور پہ, وہ شہید ہو گئے تھے. پھر سب نے سیف اللہ کو چنا اور وہ انہوں نے 9 تلواریں آئی تھنک گرا دی تھیں اور وہ اب واپس آ رہے مدینہ کی طرف. البتہ انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ریٹریٹ کر کے آ رہے ہیں, اور وہ ریٹریٹ کر کے تو آ نہیں رہتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ پوری شکست تھی رومیوں کے لیے, کیونکہ رومی اس ٹریپ کے اندر پھنس گئے تھے اور انہوں نے اتنے لوگوں کو بھی نہیں مارا مسلمانوں کے. پھر دوسری چیز یہ کہ جب وہ مدینہ آئے تو مسلمان جو خواتین تھیں انہوں نے بہت برا بلا کہا کہ آپ لوگ واپس آ گئے ڈر کے اور ریٹریٹ کر دیا آپ نے. پھر ہمارے بہن نبی نے ان کو بتایا کہ انہوں نے ریٹریٹ نہیں کیا بلکہ ہماری مدد مانگنے کے لیے آئے, بہت جلد ہم ان کا واپس ان سے لڑنے جائیں گے. اور پھر ایسا ہوتا بھی ہے, بعد میں یہ لوگ لڑنے بھی جاتے ہیں, لیکن رومیوں کی پھر ہمت ہی نہیں ہوتی ان سے لڑنے کی کہ وہ مدینہ آ کے ان سے لڑیں, کیونکہ وہ دیکھ چکے ہوتے کہ ہوا کیا ہوتا ہے, کیونکہ پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. اور دوسری چیز یہ کہ اگر مکہ کا دیکھا جائے اور عرب کا دیکھا جائے تو وہ اس جنگ کو بڑی غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں,
تو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ پہلی بار کوئی فوج ایسا ہوا ہے کہ 3,000 کا لشکر 2 لاکھ یا اس سے بھی اس سے کم یا وہی 3,000 کا لشکر اس سے بھی زیادہ کا لشکر سے لڑنے گیا ہے، اور وہ بھی رومیو سے بہت ایڈوانسڈ. اور آپ کو تو پتہ ہے رومیو کی 1,000 سالہ شاندار تاریخ ہے، جس کے اندر پتہ نہیں کتنے کتنے کنگز ہیں، اور کتنے کتنے کنگز نے فائٹنگز کی ہیں، اور ان کے پاس کتنے جنگی ہتھیار ہوتے ہیں. اگر آپ کو پتا ہو، میں نے خود بھی پتہ ہے، میں نے ریسرچ کی ہے، ان کے پاس کیٹاپورٹس ہوتے تھے اور ایسے ہتھیار ہوتے تھے جن کے بارے میں ہمیں آج تک نہیں معلوم. تو لیکن پھر بھی ہوا یہ کہ مسلمان اس میں جیتے بھی نہیں، لیکن ان کو شکست بھی دے دی ایک چھوٹی سی، اور واپس بھی آ گئے صحیح سلامت. تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے دل میں رسپیکٹ آ گئی، عرب میں رسپیکٹ آ گئی مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے ریلیجن کے لیے، اور بہت سے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور مسلمان بننے لگے. جی بیٹا، دیکھیے اس میں ایک ہمیں جب آپ نے دیکھا نا غزوہ بدر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیسے مدد کی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کافروں کی تعداد زیادہ تھی. تو اور ان کے دل میں بھی کیسے ہیبت بیٹھ گئی تھی مسلمانوں کے لیے کافروں کے دل میں. تو اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ وہ صحابہ کو جب کھڑا کرتے تھے، مطلب اس طرح وہ پلان کرتے تھے کہ تعداد زیادہ نظر آئے. اور یہ جب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں نا، ایک مومن کا جب کامل ایمان ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، تو پھر کیا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے ٹائم جو ہے وہ یا حیو یا قیوم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ بھی آپ ہماری مدد کریں. تو مومن کا جو پورا ایمان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اللہ سے ہی مدد مانگتا ہے، تو اس میں اسٹرینتھ آ جاتی ہے اس وجہ سے. تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں ان دشمنوں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دوں گا. ٹھیک ہے نا، جب تم مجھ سے مدد مانگو گے، مجھ پہ توکل کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، دشمن کے دل میں روب ڈال دیتے ہیں. مسلمانوں کی تعداد زیادہ کر کے دکھاتے ہیں کم ہونے کے باوجود بھی، دشمن کو زیادہ کر کے دکھاتے ہیں، اور دشمن کی جو فوج ہے وہ مسلمانوں کو کم کر کے دکھاتے ہیں تاکہ وہ ریلیکس رہیں. اور یہ ہوتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت اترتی ہے. ٹھیک ہے نا، دل میں سکون ہو جاتا ہے. تو یہ اس سے ہمارا پورا وہ جو ایک اندر سے ہے نا، ایک ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل ہمارا بڑھتا ہے کہ ہر چیز کم تعداد اور سب ریسورسز کم ہونے کے باوجود بھی مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جی وہی نا، جیسے جنگ بدر میں ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ، جی اور جنگ خندق میں بھی ایسا ہوا تھا. تو ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سب کچھ سمجھ آیا ہو جنگ موتا سے متعلق جو بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا. تو یہی ساری چیزیں مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی، اور باسگا آنٹی نے بھی شیئر کی، تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ باسگا آنٹی نے اپنی نالج اور انفارمیشن ہمیں بتائی اور ہم نے بھی ان کو بتائی. تو اس کے لیے ہم لوگ شکریہ کہتے ہیں باسگا آنٹی کو. تھینک یو ویری مچ باسگا آنٹی. موسٹ ویلکم، جزاک اللہ خیر. تو اب میں ریپ اپ کرتا ہوں. ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہو. تو اب مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ باسگا آنٹی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.